دوستو، ایک بہت ہی بری اور افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آج کا مسلمان جاگ چکا ہے تو میں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے والا ہوں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کو بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے اور آپ کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک سکتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، چاہے آپ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خواجہ غریب نواز سے محبت رکھنے والے ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ آج ہمارے بھارت میں کچھ لوگ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ مسلسل اس ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو شخص اپنے ہی ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے نزدیک جو بھی تعمیرات غیر قانونی سمجھی جا رہی ہے، چاہے وہ مسجد ہوں، درگاہ ہوں، مدرسہ ہوں، ان پر کارروائی کی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ایسے میں اب اجمیر شریف یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ کے بارے میں بھی ایک افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ اب بڑی بڑی درگاہوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ مہارانا پرتاپ نے راجستھان کے مکھیہ منتری کو ایک خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی جانچ کرائی جائے، کیونکہ وہاں بھی مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ درگاہ صدیوں پرانی ہے اور اس سے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کی عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں آنے والوں میں بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ اس درگاہ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے ہوں مگر راجا تو میرا خواجہ ہی ہے۔ دوستو، جو لوگ خواجہ غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو نہیں اٹھا سکے، وہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے چاہے لوگ کتنی ہی نفرت پھیلائیں اور کتنی ہی کوششیں کریں، لیکن اس ملک کے سمجھدار ہندو اور سمجھدار مسلمان کبھی بھی ایسی حرکت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، ایسے حالات میں ہمیں امن، محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے۔ نفرت پھیلانے والوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ وہ صرف اپنی شہرت اور اپنی کرسی بچانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہر مذہب میں چند ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی، لیکن ایسے لوگ انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ جو شخص واقعی اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ امن، بھائی چارے اور محبت کی بات کرے گا۔ وہ کبھی کسی مذہب، عقیدت یا عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھے لگا کہ یہ بات آپ سب تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ دوستو، حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی ہر سال خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر بھیجتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس درگاہ سے ان کی بھی عقیدت وابستہ ہیں۔ اس طرح بڑے بڑے فلمی ستارے اور مشہور شخصیات بھی اپنا نیا کام شروع کرنے سے پہلے یہاں حاضری دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور پھر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، بہت سے غیر مسلم بھائی بھی جو امن اور بھائی چارے چاہتے ہیں، ایسی خبروں کو سن کر پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے ساتھ اس طرح کی کارروائی ہو یا وہاں کھدائی کی جائے، لیکن افسوس
کہ اب بڑی بڑی درگاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں وہ اپنی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور صرف محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتے رہیں تو ایک دن وہ خود خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف محبت بانٹنی ہے، نفرت نہیں۔ ہمیں اس ملک کی یکجہتی اور بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو ضرور سمجھیں گے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کوئی عام یا چھوٹی بارگاہ نہیں، یہ ایک بہت بڑی اور بافیض بارگاہ ہے۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ بادشاہ اکبر بھی یہاں اپنی مراد لے کر حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اس لیے ہر سال لاکھوں لوگ اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کر لیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین ہے۔ دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔ آپ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل روتے رہتے تھے۔ اجمیر کا ایک نوجوان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس آیا تو ایک دن اس کا گزر اس خیمے کے قریب سے ہوا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں، یہ مسلمانوں کے بابا کیوں روتے ہیں؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک یہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا جا کر خود ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے۔ مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہاں، محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، تو پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تم بھی رونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمان ہو جاؤ اور دوسری یہ کہ میرے مرید بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا، بیٹا تم ضدی ہو، جو ارادہ کرتے ہو پورا کرتے ہو، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو جا کر کر لو۔ چنانچہ وہ دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان بھی کر لیا اور اپنا مرید بھی بنا لیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تمہارا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے لگا، ناشتے کے وقت بھی، کھانے کے وقت بھی، سفر میں بھی، حجر میں بھی، ہر لمحہ اپنے مرشد کے ساتھ رہتا۔ آہستہ آہستہ اسے خواجہ غریب نواز کی قربت کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ ان کا دیوانہ بن گیا، ان کا عاشق بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تمہارے لیے 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے عرض کیا، ٹھیک ہے حضور، میں چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، لیکن 3 دن تک تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ اس نے عرض کیا، جی بہتر۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوستو، یہ وہ نوجوان تھا جو روز 3 وقت کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس دن جب گھر پہنچا
تو ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات ہوئی تو اسے نیند بھی نہ آئی۔ وہ گھر کی چھت پر جا بیٹھا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھا بیٹا تم چھت پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا ماں پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ ماں اسے سمجھا بجھا کر واپس چلی گئی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ مجھے واپس بلا لے، اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بابا آپ نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کا تعلق تو نہیں سمجھتی لیکن میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر فرمایا ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ محبت میں رونا سیکھ جائے، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ چنانچہ ماں کو واپس بھیج دیا۔ ماں گھر پہنچی اور بیٹے کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر نوجوان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا ماں اگر میرے مرشد نے مجھے واپس نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لو۔ ماں دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا اے غریب نواز کرم فرمائیے، یہ ایک ماں کی التجا ہے، میرا بیٹا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر یہ ایک ماں کی خواہش ہے تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دو۔ یہ سن کر نوجوان خوشی سے دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، لیکن ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ نوجوان دروازے پر کھڑا ہوا اور اپنے مرشد کو دیکھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا آؤ آؤ، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ نوجوان دوڑ کر آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا حضور مجھ پر کرم فرمائیے، اور ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دوستو اس وقت وہاں موجود تمام مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ نوجوان ہی نہیں رو رہا تھا بلکہ سارے مرید رو رہے تھے۔ وہ اپنے مرشد اور مرید کی محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا آج رات تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا نہیں حضور۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا مجھے بھی آج رات نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر تمام مرید حیران رہ گئے۔ ایک طرف مرید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دوسری طرف خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھی نم تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ دوستو اجمیر شریف درگاہ میں کچھ دن پہلے کیمرے میں ایک ایسی چیز نظر آئی جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ یہ ویڈیو کافی دنوں سے بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ آخر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اصل میں جب اجمیر شریف درگاہ کے خادم یعنی مجاور حضرات نے CCTV فوٹیج دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ آخر اس فوٹیج میں ایسا کیا تھا؟ اس لیے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو یہ CCTV ویڈیو دکھانے سے پہلے آئیے آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اجمیر درگاہ کی تاریخ کیا ہے؟ کیا اجمیر میں پہلے کوئی مندر ہوا کرتا تھا؟ تو چلیے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے بھارت کا مشہور اور تاریخی شہر اجمیر، لیکن اسے صرف اجمیر نہیں بلکہ اجمیر شریف کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں بھارت کے عظیم صوفی
बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत उल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक मौजूद है। इस दरगाह की तारीख 200, 400 या 600 साल नहीं बल्कि तकरीबन 800 साल पुरानी है। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह हमेशा से मुसलमान इस दरगाह से मोहब्बत और अकीदत रखते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के बहुत से लोग भी इस दरगाह से अकीदत रखते हैं और यहाँ अपनी हाज़िरी देते हैं। आज भी अगर आप अजमेर शरीफ जाएं तो देखेंगे कि यहाँ जितनी तादाद में मुसलमान मौजूद होते हैं, तकरीबन उतनी ही तादाद में हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी नज़र आते हैं। अजमेर शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तारीख के बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहाँ हाजिर होते रहे हैं। आज के दौर में भी चाहे हुकूमत कांग्रेस की हो या बीजेपी की, मुल्क के बड़े बड़े लीडर और वजीर यहाँ चादर जरूर पेश करते हैं। इसी साल यानी जनवरी 2026 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजमेर शरीफ में चढ़ाने के लिए एक चादर भेजी थी। अगर हम तारीख के कुछ दिलचस्प वाक़यात पर नज़र डालें तो मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से मुताल्लिक एक बहुत मशहूर वाक़या मिलता है। किताब ऐन अकबरी में लिखा है कि अगरचे अकबर बादशाह के पास हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन उन्हें एक बात का बहुत अफसोस था और वो ये था कि उनके यहाँ औलाद जिंदा नहीं रहती थी। उनके 2 बेटे पैदा हुए थे जिनके नाम हसन और हुसैन रखे गए, लेकिन अफसोस कि दोनों एक ही महीने के अंदर वफात पा गए। अबुल फजल की मशहूर किताब ऐन अकबरी के मुताबिक एक दिन अकबर बादशाह को मालूम हुआ कि अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह हैं, जहां लोग जो भी दुआ और मन्नत मांगते हैं अल्लाह के हुक्म से वो पूरी हो जाती है। यह सुनकर अकबर बादशाह ने भी मन्नत मानी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक बेटा अता करेगा तो वह अजमेर शरीफ तक पैदल चलकर हाजिरी देंगे। दोस्तों, औलाद की ख्वाहिश ही वो वजह बनी जिसने अकबर बादशाह को एक और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में पहुंचा दिया। हजरत शेख सलीम चिश्ती का ताल्लुक भी सिलसिला चिश्तिया से था और वो उस जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते थे। पहली मुलाकात में ही अकबर बादशाह हजरत शेख सलीम चिश्ती से इस कदर मुतासिर हुए कि वो बार बार उनकी खिदमत में हाजिर होने लगे। रिवायत है कि एक मर्तबा अकबर बादशाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, तुम्हें 3 बेटे होंगे। बाद में वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने अकबर बादशाह को 3 बेटे अता फरमाए। जब उनका पहला बेटा पैदा हुआ तो हजरत शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से उनका नाम सलीम रखा गया। बाद में यही शहजादा सलीम आगे चलकर मुगल बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अकबर बादशाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा, हजरत आप इस दुनिया में हमारे साथ कितने अरसे तक रहेंगे? हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे लफ्ज ब लफ्ज ना सुना दे। अकबर बादशाह ने जैसे ही ये बात सुनी तो फौरन अपने बेटे शहजादा सलीम की तालीम रोक दी ताकि वो पहला सबक याद ना कर सके। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि शहजादा सलीम ने किसी से अपना सबक सुना और उसे बिल्कुल वैसे ही दोहरा दिया। रिवायत के मुताबिक उसके अगले ही दिन हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और चंद दिन बाद वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के विसाल के बाद भी अकबर बादशाह ने सिलसिला चिश्तिया की मरकज अजमेर शरीफ जाना नहीं छोड़ा। वो न सिर्फ खुद वहाँ हाजिर होते थे बल्कि दरगाह पर अपनी तरफ से बहुत से तोहफे और नजराने भी पेश करते थे। अब अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी पर नजर डालें, जिनका मज़ार मुबारक अजमेर शरीफ में मौजूद हैं, तो तारीखी किताबों के मुताबिक आपकी विलादत तकरीबन 1141 में ईरान के इलाके सीस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्री में ही आपके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उसके बाद आपका दिल इबादत, रूहानियत और तसव्वुफ की तरफ माइल हो गया। बाद में आप इल्म हासिल करने के लिए बुखारा तशरीफ ले गए, जो उस जमाने में
علم و دین کا بہت بڑا مرکز تھا۔ آج کے زمانے میں بخارا ازبکستان میں واقع ہیں۔ وہیں آپ کی ملاقات سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو بعد میں آپ کے مرشد اور استاد بنے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا۔ روایت کے مطابق اسی سفر کے دوران ایک رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ہند یعنی ہندوستان جانے کا حکم ملا۔ اسی کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا سفر شروع کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق 12ویں صدی کے آخر میں آپ پہلے دہلی تشریف لائے اور اس کے بعد اجمیر شریف پہنچے۔ اجمیر پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی تعلیم، تبلیغ، خدمت خلق اور لوگوں کی رہنمائی کا کام شروع کیا۔ اسی خدمت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ایک ایسا لقب دیا جو آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ لقب ہے غریب نواز۔ غریب نواز کا مطلب ہے غریبوں پر مہربانی کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا اور ان پر نوازش کرنے والا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا تھا اور جو ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے گنبد کے کلش کے بالکل اوپر ایک سفید روشنی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اس جگہ کو گول دائرے سے بھی نشان لگا دیا ہے تاکہ آپ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔ بہت سے لوگ اس سفید روشنی کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات قرار دے رہے ہیں، لیکن ہماری سمجھ کے مطابق ایک اور امکان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد کے اوپر بجلی کی لائٹوں کی تاریں بھی لگی ہوئی ہیں، اسی لیے بھی یہ ممکن ہے کہ یہ بجلی کا اسپارک ہو یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے روشنی پیدا ہوئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ ویڈیو اسی انداز میں ریکارڈ کی ہو یا پھر اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا گرافکس کا استعمال کیا گیا ہو۔ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ واقعی کسی قسم کی ایڈیٹنگ یا گرافکس کا کمال ہے یا پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کا، جنہوں نے ملک اور دنیا میں بہت زیادہ نام کمایا ہے، جن کے پاس آج دولت، شہرت اور عزت سب کچھ ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک بار امیتابھ بچن کی زندگی میں ایک ایسا بھی دور آیا تھا جب ان کی اپنی پروڈکشن کمپنی دیوالیہ قرار دی گئی تھی، پھر ان کا گھر بار سب کچھ نیلام ہو گیا تھا۔ اس وقت امیتابھ بچن کی زندگی مصیبتوں اور مایوسیوں سے بھر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس وقت امیتابھ بچن بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے اور وہ ہار مان کر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن پھر جب ایک بار کسی کے کہنے پر امیتابھ بچن اجمیر درگاہ میں گئے، یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے، تو اس وقت امیتابھ بچن کے ساتھ خواجہ غریب نواز کا ایسا کرشمہ ہوا کہ پھر امیتابھ بچن نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہ بلندیوں کو چھوتے چلے گئے، جسے دیکھ کر ساری دنیا حیران رہ گئی۔ اور یہی نہیں، اس پورے واقعے کو سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ کو خواجہ غریب نواز سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں یا خواجہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اجمیر شریف کی درگاہ، جسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ درگاہ پوری دنیا میں اپنی روحانی طاقت اور کرامتوں کے لیے مشہور ہے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں
ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں لے کر پہنچتے ہیں، یعنی اپنی مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ پلک جھپکتے ہی سب کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اس کراماتی درگاہ کے حوالے سے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں آنے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ دوستو، بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی زندگی آپ کو جتنی روشن نظر آتی ہے اتنی ہی پر اسرار اور عبرتناک بھی ہے۔ آج امیتابھ بچن شہرت، دولت اور عزت کے مالک ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب ان کی زندگی مصیبت اور مایوسیوں سے بھر گئی تھی۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے شاید ان کی قسمت ان سے روٹھ چکی ہے۔ لیکن پھر اسی مصیبت والے دور میں خواجہ غریب نواز کا ایسا کیا کرشمہ ہوا تھا کہ جسے جان کر ساری دنیا کے لوگ حیران رہ گئے، اور پورا ویڈیو دیکھ کر آپ بھی چونک جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھنا۔ دوستو، بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی زندگی کا جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ سچی داستان 1990 کے آس پاس کے سالوں کی بتائی جاتی ہے۔ اس وقت امیتابھ بچن کی پروڈکشن کمپنی ABCL یعنی امیتابھ بچن کارپوریشن لمیٹڈ دیوالیہ قرار دی جا چکی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف امیتابھ بچن پر قرض دینے والوں کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ان کے گھر نوٹس بھیجے جانے لگے تھے، یہاں تک کہ ان کا مشہور بنگلہ پرتیکچھا بھی گروی رکھنا پڑا تھا۔ اس وقت امیتابھ بچن پر ایسی مصیبت آئی کہ فلموں کے سارے آفر بھی بند ہو گئے تھے، اور وہ نہ صرف مالی طور پر بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر بھی پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید ان کی شہرت اور کامیابی کا سفر یہی ختم نہیں ہو گیا، اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگے تھے کہ شاید میری شہرت یہی تک تھی۔ دوستو، اس بارے میں جب ایک بار میڈیا رپورٹر نے امیتابھ بچن سے سوال کیا تو انہوں نے خود بتایا کہ وہ میری زندگی کا ایک ایسا برا دور تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب میں اپنی ہی پرچھائی بن کر رہ گیا ہوں۔ اس وقت ہر طرف سے راستے بند ہو چکے تھے، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا تھا۔ اس بات کو لے کر میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بھگوان سے بہت دعا کی کہ میری پریشانیوں کے دن دور ہو جائیں، لیکن اس وقت کچھ بھی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک فقیر سے حضرت خواجہ غریب نواز کی باتیں سنی، اور سنا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے محبوب ولی ہیں جو سب کی بگڑی بناتے ہیں، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ پھر اس فقیر بابا نے کہا کہ آپ بھی مایوسی چھوڑ دیجئے، آپ کا بھی وقت بدل سکتا ہے، آپ کو اجمیر شریف جانا ہوگا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی۔ وہ اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتے ہیں، وہاں ذات پات کا کوئی بندھن نہیں۔ جو بھی سچے دل سے خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اگر آپ میری بات مانیں تو آپ بھی ایک بار اجمیر درگاہ ضرور جائیں، مجھے یقین ہے کہ خواجہ غریب نواز آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ امیتابھ بچن کہتے ہیں کہ فقیر کی ان باتوں کو سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ دوستو، اس کے بعد پہلے تو امیتابھ بچن نے اس بات کو ٹال دیا، لیکن جب حالات اور زیادہ بگڑنے لگے تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب ہر طرف سے راستے بند ہو چکے ہیں تو ایک بار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے سے کیا حرج ہے، چلو ایک بار وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ آخر وہ فقیر اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد امیتابھ بچن نے اجمیر شریف جانے کا ارادہ کر لیا، اور ایک دن رات کے سناٹے میں بغیر کسی کو بتائے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان لے۔ سفر کے دوران ان کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب امیتابھ بچن اجمیر درگاہ پہنچے تو وہاں کا منظر وہاں کی امید سے بالکل مختلف تھا۔ ہزاروں لوگ اپنی اپنی مرادیں لے کر وہاں آئے ہوئے تھے، ہر کسی کی آنکھوں میں امید اور دل میں یقین تھا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اس دربار سے
آج تک کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس کے آگے امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں درگاہ کے اندر داخل ہوا مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے خواجہ غریب نواز کی مزار شریف پر چادر چڑھائی اور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اپنے سارے غم اور ارمان بیان کر دیے جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر جب میں درگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو میری نظر ایک کونے پر پڑی جہاں ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور چہرے پر روحانی نور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن جب میں درگاہ سے باہر نکل رہا تھا تو وہی فقیر بابا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ شہنشاہ ذرا ٹھہرو۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ فقیر مجھے کیسے پہچانتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آیا اور بولا، اے بندے تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ خواجہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ آج تیرا حال برا ہے مگر آنے والے دنوں میں تیرا نام آسمان پر ہوگا۔ یاد رکھنا جتنی تو نے سوچی ہے اس سے کہیں زیادہ دولت اور شہرت تجھے نصیب ہوگی اور گھر گھر میں تیرا نام ہوگا۔ امیتابھ بچن بتاتے ہیں کہ یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پریشان ہوں اور آپ مجھے شہنشاہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر وہ مسکرایا اور بولا، خواجہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اب جا اور صبر کر، تیرے لیے بہت جلد کامیابی کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا اور اس بات کو پھیلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس فقیر کی باتیں میرے دل و دماغ میں بس گئیں۔ کچھ ہی ہفتوں بعد مجھے یش چوپڑا کی فلم محبتیں کا آفر ملا جس نے میرے کریئر کو نئی سمت دی، لیکن اصل معجزہ تب ہوا جب مجھے KBC یعنی کون بنے گا کروڑ پتی کا آفر ملا۔ یہ شو ہر گھر میں مشہور ہو گیا اور میرے سارے قرضے اتر گئے اور میں ایک بار پھر بالی ووڈ کا شہنشاہ بن گیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اجمیر شریف جا کر اس فقیر بابا کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن وہاں پتا چلا ایسا کوئی فقیر وہاں رہتا ہی نہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ خواجہ غریب نواز کی کرامت کے طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، امیتابھ بچن آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس دن اجمیر شریف نہ جاتے تو شاید آج اتنے کامیاب نہ ہوتے۔ دوستو، اب ہم آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔